اس وقت بلوایا جس وقت بچہ بات نہیں کرتا، اور کہا تھا کہ مجھے اللہ ذوالجلال نے جو ہے وہ کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2849، ان خیار عباد اللہ من الاحب من هذه الامہ، ان خیار عباد اللہ من هذه الامہ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، کون سے؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرمائے۔ وَإِنَّ شِرَارَ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، جو چغل خور ہیں، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، الباغون للبراء العنت، جو لوگوں پہ تہمت اور الزام تراشی کرتے ہیں، دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ اس لیے جاہز کہا کرتے تھے اکثر الناس تعییبا اکثرهم عیبا، جو جتنے زیادہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے وہ اتنا خود عیب والا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس اب بیٹھیں گے نا، دنیا جہان کی کہانیاں آپ کو سنائیں گے، دنیا جہان کی کہانیاں، اور کبھی انہوں نے اپنے بارے میں غور ہی نہیں کیا۔ یہی ان کا بڑا عیب ہے کہ وہ کس کام لگے ہوئے ہیں۔ طوبى لمن شغله عیوبه عن عیوب الآخرین، خوش نصیب وہ ہے جس کے عیب اسے مشغول کر دے، وہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتا ہی نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ سوچتے میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر بہت کمی کوتاہی ہے، میری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کے بس اسی طرح جو ہے وہ عیب ہی ٹٹولتا رہوں، زیادہ سے زیادہ میں کر سکتا ہوں، میں نصیحت کر سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں، خیر خواہی ان کے قریب کر سکتا ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا کہ ویسے جسم تو سارا انسان کا ہوتا ہے، جہاں زخم ہوگا وہاں مکھی آ کے بیٹھے گی، کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت رکھنے والا انسان یہ بدترین انسان ہے۔ اور شہد کی مکھی کبھی کسی پھول پہ بیٹھتی ہے، کبھی کسی پھول پہ بیٹھتی ہے، کبھی کسی پھول پہ بیٹھتی ہے، اور یہ کام مکمل کرنے کے بعد بھی کیا کرتی ہے؟ شہد بنا کے امت کے لیے پیش کر دیتی ہے۔